سر اٹھا کے وہی جی سکتا ہے جو نقصان اٹھا سکتا ہے۔ بے یقینی کے عالم میں زندہ رہنے والے لمحے گنواتے ہیں اور سکے گنتے ہیں۔ یقین میں رہنے والے لوگ سکے گنواتے ہیں اور ایک معاشرے کی خودی کو پروان چڑھاتے ہیں۔ اگر میرا کوئی نقصان ہے تو کسی کا فائدہ ضرور ہوگا، مگر اب ہماری زندگی میں وہ کسی راہ نہیں، ہم نہیں سوچتے، تو عجیب لوگ ہیں۔ میرے سامنے چانڈیو صاحب بیٹھے ہیں اور میں گستاخی کر رہی ہوں، اس کی پہلے سے معذرت چاہ رہی تھی۔ سیاست ہمارے لیے ایک ایسا وسیلہ بن گیا جس سے بغیر کسی معذرت کے دوسرے کو ذلیل کیا جا سکے۔ ہتک ذات طاقت والے کی توقیر ذات ہو گئی، اور اس میں ہوا یہ، میں نے کہا تھا نا، ہم رسوا تو خوب ہوئے مگر ہمیں پہچانا کسی نے نہیں۔ رسوائی میں پہچان نہیں ہوتی، رسوائی میں پہچان نہیں ہوتی، لفافے چاہے کتنے ہی بھاری کیوں نہ ہو۔ دوسری ایک گزارش میرے پاس آپ سے یہ ہے کہ ہمارے پاس عزت کا بھی ایک بڑا مسخ شدہ تصور ہے۔ ویسے ہم پنجابی تو بہت مزے میں ہیں، ہماری کبھی عزت خراب نہیں ہوئی، ہم ہمیشہ بے عزتی خراب کرتے ہیں۔ پنجابی محاورے میں بے عزتی خراب ہوئی، آپ سوچئے تو ایک پورے ذہن کی نفسیاتی کیفیت آپ کے سامنے آتی ہے۔ عزت کو جانا ہی نہیں تو خراب کیسے ہوگی؟ بے عزتی کو جانا ہے، پرکھا ہے، روز نصیب میں ہوتی ہے تو وہ خراب بھی ہوتی ہے۔ تہذیب کی جو نسبت ہے وہ پہلے رویے میں ہوتی ہے اور پھر عمل میں آتی ہے۔ رویے غیر مہذب رہیں تو میں آپ اور جناب جتنا مرضی کرتی رہوں، آپ کی عزت نہیں کر پاؤں گی، آپ کی عزت نہیں کر پاؤں۔ وہ معاشرے کا سلیقہ ہو یا حکومت کا قرینہ ہو، ایک دفعہ رویوں کو کچھ نہ کچھ بدلنا ہے، اور سب سے آسان تبدیلی یہ ہوگی کہ ہم حساس ہو جائیں۔ ہم غرض مند ہیں، ہم حساس نہیں۔ جس کی جہاں غرض اٹکی ہے وہ اس کھوٹی تک خود بخود پہنچ جاتا ہے، اور کتنے احساس اس کھوٹی کی خاطر کچلے، دل پہ اس کی خراش تک نہیں ہوتی۔ میں دراصل یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گھڑی اس بات کی ہے کہ ہم سب کہیں اکٹھے کھڑے ہو جائیں، ایک بار ایک جگہ مل کے کھڑے ہو جائیں، وگرنہ میں فیض صاحب کا مصرع دہراتی رہوں گی کہ جو تم کہو سب ہو چکا، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ ہو چکنا تکمیل نہیں ہے، ہو چکنا تھک جانا ہے۔ تکمیل کے معنی تو یہ ہے کہ ابھی بہت باقی ہے، اس سے کہیں آگے جانا ہے۔ لیکن آگے کی بات تو وہ سوچتے ہیں جو اپنے سے آگے کی بات سوچ سکے۔ جو خود تک سوچتے ہیں ان کا خیال جو ہے وہ صرف خیال کا معاملہ نہیں ہے، فکر کی اساس ہے، بنیاد ہے خیال، زبان کا وطن ہے خیال۔ ہم ایک ایسا ہی خلفشار میں، مخمصے میں، الجھے ہوئے معاشرے میں زندہ ہیں۔ عقیدہ ہو، نسل ہو، زبان ہو، تہذیب ہو، ذات ہو، اگر اپنا احترام خود نہیں کر سکتی تو دوسرے کا احترام بھی نہیں کر سکتے۔ دوسروں کی عزت صرف وہ کرتے ہیں جو اپنی عزت کر سکتے ہیں،
اور ماشاءاللہ ہم اس قدر ترقی یافتہ قوم ہے. جواب دے تو کمزور لوگ ہوتے ہیں، مضبوط لوگوں نے کبھی کسی کو جواب نہیں دیا. اور ویسے بھی ہماری تہذیب میں جواب دینا گستاخی ہے. تو اس تہذیب سے اگر ہم نے کچھ سیکھا تو صرف یہ سیکھا کہ جب بولنے کا وقت ہو تو خاموش رہو، اور جب خاموشی کا وقت ہو تو بولنا شروع کر دو. ابھی تک یہ صورت ہماری سمجھ میں آئی نہیں. ہمارے یہاں طاقت کا مطلب ہے ضد اور زبردستی، ضد اور زبردستی. اور طاقت کا یہ مفہوم اس لیے ہے کہ میں اور آپ خوف زدہ رہیں. وہ تو اپنے گریبان میں کبھی جھانکے نہیں، اور میرا اور آپ کا چہرہ کبھی گریبان سے باہر نہ آئے. وجہ مختلف ہے، وہ شرمندہ، میں مایوس. گردن جھکائی دیکھ لی کا معاملہ نہیں، گردن تو ویسے ہی جھک جاتی ہے. تہذیب اور تہذیب کا اظہار کوئی جامد چیز نہیں ہے. اگر ہم کسی تہذیب پر یقین رکھتے ہیں تو وہ خود بخود ہماری زندگی میں داخل ہو جاتی ہے، اور اس تہذیب کا وسیلہ زبان ہوتی ہے.